اور نبی جائے تب بھی سلام. کیا مطلب؟ یعنی آتے ہیں تو سلام ہے چونکہ نبی کی ولادت ہو رہی ہے, اور جاتے سلام کیوں ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ مر کے مٹی ہو گئے, وہ وہاں چل کے بھی زندہ ہیں. یہ ان کی زندگی پر یہ دلیل ہے. اور سلام ہمیشہ زندے کے ہوتا, مردے کو کوئی سلام نہیں کرتا. اسی لیے ادھر دیکھو, جب تک بندہ مرا پڑا ہے تو کوئی سلام نہیں کہتا, جب قبر میں دفن کر دو تو پھر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. پتہ چلا قبر میں چل کے وہ زندہ ہوتا ہے, پھر سلام کہا جاتا ہے. اور میں یہیں پر ایک نقطہ, حضرت شاہ صاحب آپ کی توجہ, علماء کی توجہ, یہ جتنی دیر بندہ مردہ ہوتا ہے اسے سلام کوئی نہیں کہتا, لیکن میرے نبی جتنی دیر موت کا ذائقہ چکھا, 3 دن تک میرے نبی کو دفن نہیں کیا گیا تھا. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا, ذرا توجہ کرنا, 3 دن تک دفن نہیں کیا گیا. اب یہاں پر روافض زمانہ خذلہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ, وہ یہ کہتے ہیں, حضرت شاہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت کا مسئلہ بن گیا تھا, تو لہذا انہوں نے جناب خلافت کی باغ دوڑ اور ووٹنگ کے سلسلے میں نبی پاک کو کسی نے دفن ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا پھر جو گھر والے تھے وہ کر لیتے. تو یہ تو ان کی بھی توہین کر رہے ہو ظالمو, مسئلہ یہ نہیں تھا. اب سنو اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کو یہودی کہا کرتے تھے کہ زندگی میں تو انہوں نے ہمیں کسی بات میں آگے نہیں بڑھنے دیا, یہی جیتتے رہے ہر چیز میں, لیکن جب مریں گے نا تو دیکھنا ان کا معاذ اللہ استغفر اللہ چہرہ بدل جائے گا. استغفر, یہ یہودیوں نے کہا تھا. تو میرے نبی نے یہ کہا تھا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے 3 دن دفن نہ کرنا, تاکہ میرا چہرہ بتائے گا میں کل بھی سچا نبی تھا, میں آج بھی سچا نبی. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, یہ تھا, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر, تاجدار ختم نبوت. اب بات سمجھ آئی ہے حضرات آپ کو؟ واہ واہ, جس کو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کہہ لے. گرمی کا مجھے پورا احساس ہے, لیکن آج شاہ صاحب نے کمال کر دیا خطاب میں. جتنا میں نے سنا ہے نا, وہ پنجابی کہتے ہیں شاہ نے آج وٹ کر دیتے ہیں. اور بڑے دنوں کے بعد میں نے ایسا غیرت مندانہ خطاب سنا ہے. ہمارے بسا اوقات یقین کرے کان تھک جاتے ہیں کہ ہم ایسا خطاب کب سنیں گے. تو آج شاہ صاحب نے ماشاءاللہ کمال کیا, حق ادا کیا, سارے قرضے لا دیتے ہیں شاہ صاحب نے. تو آپ بھی سبحان اللہ والے قرضے اتارے نا, جڑے منہ کوٹ کے بیٹھے ہو. جی اللہ آپ کو خیر و برکت دے. اور یہ بات ذرا سنیے, اور حضرات یہ بات سمجھنے والی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو 3 دن کے بعد, ایک وجہ یہ تھی اس لیے دفن کیا گیا, اور ایک دوسری وجہ بھی تھی. نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے کم و بیش, اور سب نے نبی پاک کی زیارت کرنی تھی. اب یہ جو نقطہ عرض کر رہا ہوں نا, شاید زندگی میں آپ پہلی مرتبہ سنیں گے. میں نے یہ کہا جب کوئی فوت ہو جائے جتنی دیر وہ مردہ اسے سلام کوئی نہیں کہتا, قبر میں رکھو پھر سلام کہتے ہیں. میرے نبی کا جنازہ نہیں ہوا تھا جیسے ہمارے ہوئے ہیں. اب یہ بات سنیے گا, اس طرح جنازہ میرے نبی کا نہیں ہوا. تو پھر نبی پاک کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو پھر 3 دن کیا ہوتا رہا. نبی پاک حضرت اماں عائشہ کے حجرے میں تھے, وہاں پر 10 صحابی آتے, مصطفیٰ کی زیارت کرتے اور سلام پڑھتے اور چلے جاتے. یہ اور مردے ہیں جو قبروں میں چل کے زندہ ہوتے ہیں, میرا نبی یہی زندہ تھا. واہ واہ واہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے, واہ واہ. یہ موت ایک وعدہ الہیہ تھا, اور علماء نے لکھا ہے اگر موت نہ آتی تو شاید کوئی نبی پاک کو رب سمجھ بیٹھتا. تو یہ بندے کے لیے موت کا ہونا ضروری ہے, لیکن وہ آئی اور چلی گئی. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ موت نبی کو مارنے آئی تھی, وہ جو خود مردے زندہ کر دے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرت, 5 کلو کا سر نہ ہلائیں, مجھے زبان چاہیے آپ کی. جو مردے زندہ کر دے اسے کیسے موت مارے گی. اور ویسے بھی آپ مشکات شریف پڑھ لیں, یہ موت کا فرشتہ جب آیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں, تو آپ نے ماری نا چانڈ, بغیر پوچھو آ گیا نا جی, ماری چانڈ تو دا اکھ دا ڈیلا کٹ چھڑیا. تو یہاں پر مولویوں کو چاہیے یہ حدیث پڑھ کے بیان کرے نا کہ نور دیاں تو اکھاں ہی نہیں ہوندیاں تو ڈیلا ہی نہیں ہوندا, تو کداں نکل گیا. تو میں کہا جی اس نور دا ہے تو پھر حضور دا بھی ہے. واہ واہ, کیا کہنے, واہ واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس بات کو سمجھو یار, یہ رب کی حکمتیں ہیں, ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. کیا بات ہے, واہ. اچھا انہیں اپنی آنکھ چکی دے, اللہ دی بارگاہ باری تعالیٰ کہ دے کول کلے, یہ تو مرنا چاہتا ہی نہیں. اللہ تو ہر چیز جانتا تھا. اللہ نے فرمایا تو گیا کیسے ہے, اے فرمایا جی میں باقیاں کول جاننا. فرمایا نا, اے تینوں موسیٰ اے دسن لگے نہیں بھئی ہون تے تو میرے کول آیا ہے, تے کل تینوں محمد مصطفیٰ دے کول ہی جانا. واہ واہ واہ, اس انداز میں مت جانا ورنہ مارا جائے گا. انہیں کہا ہوں میں کنے جاواں,
تو فرمایا ایسے کر جنت کا ایک لے جا بیل اور انہیں بول اوپر ہاتھ پھیر دے, جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنے سال زندگی بڑھ جائے گی. وہ جناب موت کا فرشتہ آیا تھا دوروں کھلو کے کہندا سرکار اجازت ہے آ سکنا؟ فرمایا ہون ہوئی نا گل ہے, ہوں اگے آ. وہ جب آگے آئے تو کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے مسئلہ یہ ہے, یہ ایک بیل ہے, اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیر دیں اور اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اتنے سال زندہ رہیں, پھر موت آ جائے گی. تو فرمایا پھر جو مرنا ہے تے تو ہونا ہی موت دے دے. ہاں واہ واہ کیا بات ہے. علماء فرماتے ہیں یہ صرف آداب سکھائے جا رہے تھے. تو یہ جو موت ہے نا, موت یہ تو نبیوں سے پوچھ کے آتی ہے. بلکہ میں اس سے بھی بڑی بات بتاؤں آپ کو اگر توجہ کریں تو, فرنٹ سیٹوں والے حضرات, بخاری شریف میں حدیث ہے, اللہ کا جب ولی اللہ اسے موت دینا چاہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے, ولی مرنا نہیں چاہتا, فرشتہ موت لے آئی کھلوتا ہے, اے بخاری چناوے میں ذمہ دار ہوں. ہوتا بڑا کیا, اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے کبھی متردد نہیں ہوتا. یہاں اس کے علاوہ میں ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا ورنہ میری پکڑ ہوگی. کیوں حضرت شاہ صاحب؟ متردد نہیں ہوتا, جنہوں آپ پکڑنے میں ہوں میں کی کراں, رب ہو کے میں متردد کبھی نہیں ہوتا. پر جب میرے ولی کی موت کا وقت آتا ہے تو میں رب ہو کے متردد ہوتا ہوں کہ اب یہ مرنا نہیں چاہتا, میں نے مارنا ہے. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے, اللہ فرشتے سے فرماتا ہے انہیں ایدہ موت نو قبول نہیں کرنا, ایسے کر سارے پردے ہٹا, جنت میں میرا مقام رضا اس کو دکھا. جب وہ دیکھتا ہے وہ انوار و تجلیات تو وہ کہتا ہے یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو ابھی مرے گا. تو وہ کہتا ہے دیر نہ کر, پھر موت دے, میں یہاں جانا چاہتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جس رب کی بارگاہ میں ولیوں کا یہ مقام ہے, اس رب کی بارگاہ میں نبیوں کا کیا مقام ہوگا؟ واہ 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 کیا. اور پھر جس بارگاہ میں نبیوں کا یہ مقام ہے وہاں امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ واہ واہ کیا کہنے. سمجھ آ رہی؟ تو کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں؟ وہ بابے بڑے شہ نے. یہ موت جب آتی ہے تو فرشتے کو پہلے پوچھنا پڑتا ہے, اس کو پہلے سارا نظام دکھانا پڑتا ہے, پھر وہ موت دیتا ہے, ورنہ وہ موت بھی نہیں دے سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہاں ہوتا ہے جب موت, اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. فرمایا جب ہمارا حکم آ جائے گا نہ سیکنڈ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. تو میں نے کہا جب ایسا ہی ہے تو 3 دن موت کا فرشتہ نبی کے دروازے پر کیا کرتا رہا تھا؟ مجھے بالکل گرمی کا احساس ہے لیکن اینی بھی کوئی نہیں. 3 دن تک موت کا فرشتہ حضور کے دروازے پر کھڑا رہا. اور میں آپ کو ایک آج بریک بات بتاؤں, اللہ کر کے آپ سمجھ جائیں. جب وہ آواز لگاتا تھا نا کہ میں آگے آ جاؤں, اس کی آواز میں اتنی دہشت ہوتی تھی, سارے بیٹھے ڈر جاتے تھے. پتہ ہے آگے کون بولتا تھا؟ یہ آج راز کی بات سنیے. اللہ دی قسم نہ چاہ ثابت گل ہوئے نا, حضرت اما عائشہ خود نہیں بولتی تھی. حضرت اما عائشہ حضرت فاطمہ کو کہتی تھی فاطمہ اینو تو آنکھ اندر نہ آمیں. اسے پتا تھا جسے فاطمہ روک دے وہ اندر آ ہی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, یار نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دیکھو نا یار, گھر تو حضرت اما عائشہ کا ہے, اجرا تو حضرت اما عائشہ کا ہے. یار سبحان اللہ تے آکھو نا یار, فرنٹ سیٹاں والے ہو, پیسیاں چوں نکل کے کدی گل بھی سنیا کرو, گل دا اپنا وزن ہوندا جے. اسی تانوں دوڑے مائیے ساری ہاتھی سنا کے نہیں ٹپایا, اسی تانوں مسلک سنایا ہے. واہ واہ واہ. اور یہ مسئلہ سنو بھائی, موت کا فرشتہ باہر کھلوتا, 3 دن آواز آتی رہی. حضرت اما عائشہ کا گھر آپ بھی بول سکتی تھی, پر آپ کو پتا تھا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, شان والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور ابھی تم کہتے ہو شاہ صاحب کو اور ہمیں کہ یہ آل کا ذکر نہیں کرتے, اور ہم رافضیوں کی طرح نہیں کرتے, ہم تو مصطفیوں کی طرح کرتے ہیں نا. واہ واہ نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. آواز کمزوروں والی, ایک منٹ, آواز کمزوروں والی اپنا اپنا ٹکر حلال کرو. نعرہ حیدری کر کے بولو نا جناب. حضرت سیدہ کائنات کو آپ کہتی تھی کہ فاطمہ آپ بولو, جب آپ بولا کرتی تھی تو پھر وہ نہیں آتا. 3 دن کے بعد میرے نبی نے کہا, فرمایا بیٹی فاطمہ بات سنو, توجہ ہے جی. فرمایا بیٹی فاطمہ, فرمایا اب جب یہ اجازت مانگے نا تو آپ نہ بولنا,